الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کلاس نمبر 13 بیت الخلاء کے آداب۔ بیت الخلاء میں جانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں خبیث جنوں سے، مرد ہوں یا عورت، پڑھ کر اپنا بایاں لیفٹ پاؤں اندر رکھے۔ جب زمین پر بیٹھے تو زمین کے قریب ہو کر آہستہ سے سطر کھولے اور استنجا سے فارغ ہونے کے بعد اپنے ہاتھوں کو صابن سے صاف کرے۔ باہر نکلنے سے پہلے اپنا سطر چھپا لے اور باہر نکلتے وقت دایاں پاؤں رائٹ پہلے باہر نکالے اور باہر نکل کر یہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب وعافانی۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے مجھ سے ایذا یعنی تکلیف دینے والی چیز دور کی اور مجھے چین دیا۔ پاکیزگی اور صفائی کے آداب۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهِّرُوا، المائدہ آیہ نمبر 6۔ اور اگر تم جنوبی ہو، بے غسل ہو تو سارا بدن پاک کر لو، یعنی غسل حاصل کر لو۔ جبکہ ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، سورہ البقرہ 222۔ بے شک اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے توبہ کرنے والوں کو اور دوست رکھتا ہے صاف ستھرا رہنے والوں کو۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پاکیزگی نصف ایمان ہے، مسلم شریف۔ اللہ تعالیٰ نے لباس کو پاک رکھنے کا حکم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، المدثر آیہ نمبر 4، اور اپنے لباس کو پاک رکھیے۔ صفائی اور پاکیزگی کی اسی اہمیت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طہارت کے تفصیلی احکامات دیے ہیں اور ہر معاملے میں طہارت اور نظافت کی تاکید کی ہے۔ کھانے پینے کی چیزوں کو ڈھانپ کر رکھیے، انہیں گندہ ہونے سے بچائیں، مکھیوں اور دیگر کیڑوں سے محفوظ رکھیں، برتنوں کو صاف رکھیں، لباس اور لیٹنے بیٹھنے کے بستروں کو صاف رکھیں، اٹھنے بیٹھنے کی جگہوں کو صاف رکھیں، جسم کی صفائی کے لیے وضو اور غسل کا اہتمام کریں، غرض کے ضرورت اور گرد و نواح کی ہر چیز کو صاف ستھرا رکھیں جس میں ہمارے گھر، ہمارا ماحول، ہمارا معاشرہ شامل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر مسلمان پر اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ ہر ہفتے میں کم از کم ایک دن غسل کیا کرے اور اپنے سر اور بدن کو دھویا کرے، بخاری شریف۔ ہفتے میں کم از کم ایک دن تو وہ غسل جمعہ کے دن غسل کرنا یہ سنت بھی ہے اور افضل بھی ہے۔ وضو سے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، اس لیے وضو کی نیت بھی یہی ہے کہ نیت کرتا ہوں کہ پاکی حاصل ہو اور ناپاکی دور ہو۔ وضو سے پہلے مسواک کریں اور ہر اعضاء کو دھوتے وقت یہ نیت کریں کہ یا اللہ جس اعضاء سے جو گناہ ہوئے ہیں وضو کے صدقے انہیں معاف فرما دے۔ وضو کے دوران اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے، بسم اللہ شریف پڑھ کر وضو شروع کرے اور وضو کے دوران سورہ الکوثر درود شریف پڑھتے ہوئے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وضو فرماتے تو چہرہ مبارک زرد ہو جاتا۔ لوگوں نے وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کے ڈر سے چہرہ زرد ہو جاتا ہے۔ وضو کے بعد نماز شروع کرنے تک خاموشی اختیار کرے۔ طہارت کے بعد ظاہری پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے مونچھوں کو پست کرے، بغلوں اور زیر ناف بالوں کو صاف کرے، ناخن کاٹے، ناک کی صفائی کرے، کپڑوں اور بدن کی پاکیزگی کا خوب اہتمام کرے۔ جس طرح باطنی پاکی کا ظاہر پر اثر ہوتا ہے اس طرح ظاہری پاکی کا باطن پر بھی اثر ہوتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں یہ تمام امور بجا لانے کی توفیق بخشے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔